وقال تبارك وتعالى أيضا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک ریاضت اور بندگی، ہماری اور آپ کی ہر ایک عبادت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی ہر بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے اور آپ کی اس دنیا میں جتنے بھی ہمارے اور آپ کے اعمال ہیں، ان میں ہم اور آپ کو اللہ کی بندگی کیسے تلاش کرنی چاہیے، اس کی وضاحت کے ساتھ ہم اور آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پوری دیانتداری کے ساتھ مکمل کیا اور اپنی ذمہ داری کو اچھے انداز میں ادا کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حاضرین جمعہ، اس سے پہلے جو خطبہ جمعہ ہوا تھا، اس خطبے میں نے آپ کے سامنے برکت کے حصول کے کئی اسباب کا تذکرہ کیا تھا کہ دنیا کے اندر اگر ہم اور آپ اپنی دنیا کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں، یا آخرت میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو جو اسباب بتائے گئے، سکھائے گئے ہیں، وہ کیا ہیں؟ کئی اسباب میں نے گنائے تھے۔ آج اسی مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے برکت سے متعلق جو بنیادی مسئلہ جسے ہم تبرک کہتے ہیں، برکت حاصل کرنا یا برکت طلب کرنا، اس مسئلے سے متعلق اسلامی شریعت کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ، اور ان میں غلطی لوگوں سے کہاں ہو رہی ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، تبرک عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے برکت کی طلب کرنا، برکت چاہنا، برکت مانگنا یا برکت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو ایک حقیقت یہ بتائی گئی ہے کہ برکت اگر خیر کے جمع ہونے، خیر کے بڑھنے یا جمع شدہ خیر کے ٹہرے رہنے کا نام اگر برکت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ برکت کا تعلق خیر سے ہے، اور خیر اور شر سارے معاملات صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ چھوٹا سا خیر ہو یا بڑے سے بڑا خیر ہو، اس دنیا کا خیر ہو یا آخرت کا خیر ہو، ہر طرح کا خیر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بنیادی بات بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کی، کہا قل اللہم مالک الملک، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں، اللہم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مالک الملک، ہر قسم کی بادشاہت یا ہر قسم کی ملکیت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے یہ ملکیت یا بادشاہت عطا کرتا ہے، یعنی تو جسے چاہے کسی بھی چیز کا مالک بنا دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے یا ملکیت چھین لیتا ہے، یعنی ہماری اور آپ کی ملکیت میں موجود کسی بھی چیز کو وہ واپس لے سکتا ہے۔ وہی کرتا ہے یہ فیصلہ کہ یہ خیر ہم پر سے ختم ہونا چاہیے۔ وتعز من تشاء، تو ہی عزت عطا کرتا ہے۔ وتذل من تشاء، تو ہی ذلت بھی نصیب کرتا ہے۔ بیدک الخیر،
تیرے ہی ہاتھ میں خیر پورا کا پورا ہے، سارا خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت کریمہ ہے، برکت کے موضوع پر ہم اور آپ کو ایک بنیادی مسئلہ بتا دیتی ہے، سمجھا دیتی ہے کہ برکت اگر خیر کو حاصل کرنے کا نام ہے، اچھائی کو حاصل کرنے یا اس میں اضافے کا نام ہے، دنیا کی کوئی بھی اچھی چیز، مال ہو، دولت ہو، جو ہماری دنیا کی بہتری کے لیے کام آئے یا ہماری اور آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے، کوئی بھی خیر اگر ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور جب یہ بات قرآن و سنت سے واضح ہے کہ یہ خیر کے سارے معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ تبرک یعنی برکت طلب کرنا، خیر طلب کرنا، یہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالی ہی سے طلب کرنا چاہیے۔ خیر کوئی بھی آپ مانگے، اور تبرک کے نام پہ آپ کچھ بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کس سے مانگنا چاہیے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ ساری باتیں اپنے اختیار میں رکھی ہیں، اور جب اللہ نے سارے معاملات اپنے اختیار میں رکھیں تو خیر اسی سے طلب کرنا چاہیے، برکت اسی سے چاہنی چاہیے۔ یہ پہلی بنیادی بات ہے جو تبرک یا برکت کے مسئلے میں قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتائی گئی کہ دیکھو خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو تبرک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے۔ ہاں، دنیا کے ہر باب کی طرح، ہر میدان کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کے اسباب رکھے ہیں۔ اللہ نے کچھ چیزوں کو ذریعہ بنایا ہے، دیتا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برکت کے حاصل کرنے کے لیے ذریعہ بنایا۔ یہ ذریعے کیسے ہیں، ان کو پہلے سمجھے ہم اور آپ۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور شر کے معاملات دنیا میں کسی کو دے دیے؟ دیا اللہ ہی نے ہے۔ کیا انسانوں میں سے یا جنوں میں سے یا فرشتوں میں سے کسی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے خیر کے معاملات دے دیے ہیں کہ تم اپنی طرف سے اب لوگوں میں بانٹ سکتے ہو، اور آدمی ان سے مانگے خیر، ان سے مانگے تبرک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہے؟ یا پھر یہ کہ برکت کے ذرائع کا مطلب کچھ اور ہے؟ اگر آپ قرآن و سنت پڑھ کر دیکھیں، اور جو گزشتہ خطبہ تھا جس میں نے آپ کے سامنے برکت کے اسباب گنائے، اگر آپ ان کو سامنے رکھیں تو بات یہ صاف ہوتی ہے، اللہ نے ذریعے بنائے ہیں، لیکن ذریعہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو غیر اللہ سے طلب کریں۔ ذریعہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ذریعے کو اختیار کر کے اللہ ہی سے مانگا جائے۔ وہ عمل، وہ نیکی، وہ اچھائی، وہ مختلف کوششیں اللہ نے ان کو سبب بنایا ہے کہ آدمی ان کو اختیار کرے۔ مثال کے طور پہ دعا ہے، ایک ذریعہ ہے برکت کے حصول کا، اور بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو ذریعہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اپنے اختیار سے نکال کے کسی اور کو دے دیا ہے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی برکت دیتا ہے، اللہ ہی سے مانگی جانی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذریعے بنائے ہیں، وہ ذریعے بذات خود اپنے طرف سے نہ کسی کو کچھ دے سکتے، نہ کسی سے کچھ لے سکتے۔ اس لیے اسلامی شریعت کا یہ پہلا مسئلہ آپ سمجھ لیجئے کہ ذرائع اللہ نے متعین کیے ہیں، لیکن پھر بھی بندے کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے طلب کرے، یعنی سبب اختیار کرتے ہوئے بھی بندے کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے جڑا رہے۔ جیسے بیمار دوا کھاتا ہے، بیمار دوا کھاتا ہے، اسلامی شریعت نے یہ کہا کہ اگر بیمار ہو تو علاج کرو، لیکن خیال رکھو کہ تمہارا دل دوا سے نہیں اٹکا ہونا چاہیے، شفا کی امید تمہیں دوا سے نہیں ہونی چاہیے، شفا کی امید تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھنی چاہیے۔ یہی معاملہ برکت کے حصول میں بھی ہے کہ اللہ نے برکت کے ذرائع رکھے ہیں، لیکن برکت اللہ نے صرف اپنے اختیار میں رکھی ہے، اس لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت طلب کی جانی چاہیے۔ یہ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی برکت دینے والا، اس لیے اول و آخر برکت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی جائے۔ اور دوسری اہم بات جو برکت کے حصول کے سلسلے میں اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو بتائی، بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو بابرکت سمجھنا۔ یہ برکت والے ہیں، یہاں سے برکت ملتی ہے، اس کام میں برکت ہے، اس چیز میں برکت ہے، اس عمل میں برکت ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے طور پر کسی کو مبارک اور بابرکت نہیں بتا سکتے، ہم اپنے طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برکت کا ذریعہ بنایا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو جن چیزوں کو برکت کا ذریعہ بنانے کا حکم دیا ہے انہی کو ذریعہ بنانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنی طرف سے برکت کے لیے کچھ نئی چیزیں ایجاد کر لیتا ہے، شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو برکت کے حصول میں دوسری ہم بات یہ یاد رکھیں کہ ہم اور آپ کو برکت کے حصول کے لیے انہی چیزوں کو ذریعہ بنانا چاہیے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حصول برکت کا ذریعہ بتایا، جن میں سے 10 اسباب گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے میں نے رکھے تھے۔ اور تیسری بات برکت کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بابرکت اگر بتایا، کچھ معاملات کو برکت کے حصول کا ذریعہ بتایا ہے، تو پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ہر چیز سے برکت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، ہر چیز کے برکت کے حصول کا ایک طریقہ، اسی طریقے پہ چل کر برکت حاصل کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید بابرکت کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، اللہ تعالیٰ نے خود کہا۔ اب قرآن کی برکت کس میں ہے؟ قرآن پر ایمان لانے میں برکت ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں برکت ہے، قرآن کے حفظ کرنے میں برکت ہے، قرآن کے سکھانے پڑھانے میں برکت ہے، قرآن کی تبلیغ کرنے میں برکت ہے، قرآن پر عمل کرنے میں برکت ہے۔ یہ سارے راستے ہیں قرآن کی برکت حاصل کرنے، یعنی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ملنے دی جانے والی برکت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب کوئی آدمی اس قرآن سے برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو جیسے استعمال کرنے کا قرآن و سنت میں حکم دیا، وہ طریقہ چھوڑ کر اپنے طریقے ایجاد کر لے۔ جیسے بہت سارے لوگ قرآنی آیتیں لکھ کر اپنے دکان اور مکان میں لگا کے رکھتے ہیں، آیت الکرسی لگا کے رکھتے ہیں، یا قرآن مجید سے سورہ اخلاص، کبھی سورہ فاتحہ، کبھی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں برکت کے حصول کے لیے دکان میں مکان میں تغرے بنا کے رکھتے ہیں، طرح طرح کے پینٹنگز میں تک اس کو لکھوا کے رکھتے ہیں، یہ کیلیگرافی کرا کے رکھتے ہیں۔ برکت کے لیے اگر یہ لگاتے ہیں، یاد رکھیے یہ اس چیز سے برکت کے حاصل کرنے کا طریقہ نہیں۔ برکت کے حصول میں یہ معاملہ بھی بڑا اہم ہے کہ جن چیزوں کو قرآن و سنت میں بابرکت بتایا گیا ہے اسی طریقے پہ چل کر برکت حاصل کیجئے جیسے اس سے برکت حاصل کرنا اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت پانی بنایا، لیکن ماء زمزم کے مبارک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ زمزم کے بابرکت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ میں اہل علم نے کہا ماء زمزم لما شرب لہ، یعنی یہ پانی پیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ سبحان اللہ، کچھ لوگ برکت کے حصول کا زمزم کے سلسلے میں یہ بھی طریقہ اپنا لیتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد عمرے سے حج سے فارغ ہونے کے بعد اپنا احرام زمزم میں بھگوتے ہیں اور سکھا کر لاتے ہیں، اور آنے کے بعد وصیت کرتے ہیں کہ میری موت ہو تو اسی کفن میں میری تدفین ہونی چاہیے، یہی احرام میرا کفن ہونا چاہیے، اس لیے کہ زمزم میں ڈبویا ہوا میرا یہ احرام ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے بندو، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا ہے اس چیز سے برکت کے حصول کا طریقہ بھی صحابہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس کو برت کر ان اسباب کو اختیار کر کے دکھایا ہے، اسی طریقے سے برکت حاصل کی جانی چاہیے۔ 3 بڑی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان 3 باتوں کو سب سے پہلے آپ یاد رکھیں، تبھی ہم اور آپ قرآن و سنت میں جیسے ہم اور آپ کو برکت حاصل کرنا سکھایا گیا ہے ویسے ہم برکت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ برکت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، خیر و شر کے سارے معاملات صرف اللہ کے ہاتھ میں، اول و آخر آدمی کو برکت اللہ ہی سے طلب کرنی چاہیے، برکت کی امید اللہ ہی سے رکھنی چاہیے، آدمی کا دل اللہ تعالیٰ ہی سے جڑا رہنا چاہیے، غیر اللہ سے اس کا دل حصول برکت کے لیے نہ جڑے۔ مریض دوا کھاتا ہے لیکن شفا اللہ سے رکھتا ہے، یہی معاملہ یہاں بھی ہونا چاہیے۔ اگر آدمی کا دل اللہ کی طرف سے پھر کر دوا پر آ جائے اسے شرک اصغر کہا گیا، یہی معاملہ یہاں بھی ہو جائے گا۔ پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے برکت حاصل کریں، اور دوسری بات یہ کہ کن چیزوں کو اللہ نے بابرکت قرار دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو مبارک قرار دیا۔ کسی بھی چیز کے مبارک ہونے کے لیے قرآن و سنت سے ثابت ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے۔ اب ہم نے مان لیا اپنے طور پر کہ جو ہے کس فلاں چیز بڑی مبارک ہے، فلاں چیز میں بڑی برکت ہے، جیسے مثال کے طور پر
ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے حضرات ہیں، قرآن مجید جس ریحل پہ رکھا جاتا ہے، لکڑی کا جو سہارا ہوتا ہے جس پہ، لوگ اب اس کو بابرکت مان لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن بابرکت ہے، یعنی قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ بابرکت ہے۔ اب انہوں نے وہ جو ریحل جس پہ رکھا جاتا ہے اس کو بھی مبارک مان لیا، اب اس کے بعد پھر اس کی برکت کے سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے مبارک نہیں کہا ان کو بابرکت مان لیتے ہیں، جیسے کعبۃ اللہ کا غلاف ہے، غلاف کعبہ، کعبۃ اللہ پہ جو غلاف چڑھایا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کعبۃ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک گھر ہے، لیکن اس میں چڑھایا جانے والا غلاف وہاں سے اتار لیے جانے کے بعد شرعی نقطہ نظر سے اس کی حیثیت ایک کپڑے کی ہے۔ اس میں اگر سونا ہے تو وہ سونا ہے، اگر ریشم ہے تو ریشم ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس میں کوئی برکت نہیں رہ جاتی۔ وہ کپڑا کعبۃ اللہ سے اتر آیا غلاف کعبہ تو وہ کپڑا ہے، لوگ غلاف کعبہ کو بابرکت سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے تقسیم کر کے لاتے ہیں اور لا کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں باقاعدہ لگاتے ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے بعض مسجدوں کے اندر، آپ کے شہر کی مسجدوں کی بات کر رہا ہوں، بعض مسجدوں کے اندر باقاعدہ وہ کپڑا فریم کر کے لگایا ہوا ہے ایک دیوار پر، نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد نمازی آتے ہیں، اسے چھوتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، کبھی سر جھکا کے جاتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ تو برکت کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے، کسی چیز کے بابرکت ہونے کے لیے قرآن و سنت سے اس کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ اس سے برکت کے حاصل کرنے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو طریقہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ، یعنی صحابہ نے اسے کس طرح بابرکت سمجھا، اللہ کے نبی نے اسے کس حیثیت سے بابرکت قرار دیا، اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، ان تین بنیادی باتوں کو یاد رکھ کر اگر ہم اور آپ کسی بھی چیز میں برکت کی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر یقین مانیے ہمارا برکت کے حصول کے لیے کوشش کرنا جائز ہے، صحیح ہے، بلکہ آدمی کو ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آدمی بے نیاز نہیں ہو سکتا، آدمی کے اندر برکت کی طلب ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی ایسی چیز کو سبب بنا لیتا ہے، چاہے وہ غیر اللہ سے برکت کی امید رکھے، یہ شرک اکبر ہے، آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتی۔ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی آدمی یہ امید رکھتا ہے وہ برکت دیں گے، یہ برکت دیں گے، اور سبحان اللہ ہمارے سماج میں کس سے لوگ برکتیں لیتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کو پہلے دن سے فطرت اسلام پہ پیدا ہوا بچہ، توحید پر پیدا ہوا بچہ، پہلے ہی دن سے اس بچے کے لیے برکت کے حصول کے لیے آستانوں پہ جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، فقیروں کے پاس جاتے ہیں، جھنڈوں کے پاس جاتے ہیں، ڈنڈوں کے پاس جاتے ہیں، اور غیر مسلم ہیں تو وہ تو مندروں میں جاتے ہیں، اور بعض مسلمان مندروں تک جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، خیر اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے علاوہ وہ نیک ہو سکتے ہیں، وہ ولی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے برکت دینے کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ نے یہ اختیار ان کو نہیں دیا کہ وہ برکت دینے والے ہو جائیں۔ اب آدمی اللہ کے علاوہ کسی سے بھی یہ امید رکھے کہ وہ برکت دیں گے، تو پھر یوں سمجھیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، وہ شرک جو آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر نکال لے جاتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور برکت دینے والے ہیں، اور اگر کوئی آدمی دوسرے مرحلے میں آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ایسی چیزوں کو برکت کا سبب سمجھتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے برکت کا سبب نہیں بنایا، تو پھر یہ آدمی بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ وہ شرک اکبر نہیں لیکن شرک اصغر ہے جو اسے شرک اکبر تک لے جائے گا۔ ایسا کام کرے، مثال کے طور پر یہی مثال جو آپ نے دیکھی، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، آتے ہوئے وہاں سے بہت سارے دھاگے، بہت سارے تعویذ اور بہت سارے پھول اور بہت ساری چیزیں وہاں مزار پر لگا کے پوچھ کے کر کے لاتے ہیں، اور لانے کے بعد بچے کے گلے میں باندھ دیتے ہیں، یا کسی کے ہاتھ میں باندھ دیتے ہیں، کسی کی کمر پہ باندھ دیتے ہیں، نئے دلہا دلہن کو پہنا دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ سمجھتے کیا ہیں؟ سمجھتے یہ ہیں کہ وہ بزرگ ہیں، ان کے نام کا یا ان کے آستانے کا یا ان کے قبر کو چھو کر آیا ہوا یہ جو تعویذ ہے، یہ جو دھاگا ہے، یہ بابرکت ہو جائے گا، یہ ان کی زندگی میں برکت لے آئے گا۔ کہتے ہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے برکت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے۔ سمجھیے بات کو یہاں۔ اب اگر یہ لینے والے پہننے والے حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جن کے نام سے وہ دھاگا آیا،
جن کے پاس سے وہ دھاگا آیا، جن کے آستانے سے وہ دھاگا آیا، جن کے پاس سے یہ چیزیں آئیں، وہ برکت دینے والے ہیں، تو پھر یہ شرک اکبر آدمی کو دائرہ اسلام سے نکالنے والی بات، آدمی کو مسلمان نہیں رہ دیتی یہ چیز۔ اور اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں ان کو جو ہے برکت دینے والا نہیں مانتا، لیکن سمجھتا ہوں کہ اس میں برکت ہو سکتی ہے، اللہ اس میں برکت دے سکتا ہے، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، اس لیے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اور جو آدمی یہ کرے گا اسے خیر و برکت ملنے کے بجائے الٹا نحوست و بے برکتی اس کی زندگی میں آئیں گے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے گا، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بدعت ایجاد کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ آپ کی سمجھ میں یہ بھی آنا چاہیے کہ یہ بدعتیں زندگی میں برکت لاتی نہیں بلکہ بے برکتی کا سبب ہیں۔ اس سے برکت آتی نہیں، برکت جاتی ہے۔ وجہ کیا؟ آپ نے برکت مانگی تو اللہ سے، لیکن طریقہ آپ کا صحیح نہیں، طریقہ آپ کا غلط ہے۔ وہ راستہ جو اللہ نے نہیں بتایا، آپ اپنی طرف سے برکت کا تلاش کر رہے ہیں، جس راستے اللہ دینا چاہتا ہے وہاں سے لینے تیار نہیں، آپ کہہ رہے نہیں میں اس راستے سے لوں گا، میں فلاں کے ذریعے لوں گا۔ اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے کردہ راستے سے ہٹ کر اگر آپ چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ جو مسئلہ ہے تبرک کا، بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت زیادہ عام ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ لفظ تبرک صحیح سے نہیں بولتے، تبرک کہتے ہیں۔ ہماری عام زبان میں آپ نے سنا ہوگا تبرک کہتے ہیں، تبرک بھی نہیں بول پاتے، تبرک کہتے ہیں، لیکن بہرحال زندگی میں اسے عام کیے ہوئے ہیں۔ جو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے سنے ہوں گے کہ مندروں کے لڈو لاتے ہیں، کیا سوچ کر؟ مزے کے لیے، کسی دکان سے خریدنے میں حرج نہیں، لیکن جو لانے والے مندر کے نام کا لڈو لا کے کھلاتے ہیں غیر مسلم، تو مسلمان بھی جاتے ہیں تو بسا اوقات مندر، اور کبھی کبھار مندروں سے نہیں لاتے لیکن مزاروں اور آستانوں سے لاتے ہیں، کہتے ہیں فلاں کا تبرک لایا ہوں، فلاں کا تبرک لا کے دے رہا ہوں، فلاں کا تبرک بانٹ رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، وہ کھائی جانے والی چیز ہو، وہ پی جانے والی چیز ہو، وہ پہننے والی چیز ہو، وہ اوڑھنے والی چیز ہو، حتیٰ کہ لوگ مٹی تک اٹھا کے لے آتے ہیں، مٹی تک اٹھا کے لے آتے ہیں۔ اسلامی شریعت نے جس چیز کے بابرکت ہونے کو نہیں بتایا، ایسی کسی بھی چیز کو لانا اور یہ سمجھنا یہ برکت کے حصول کا ذریعہ ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بدعت ہے، اور ایسا کرنے والے لوگ بہت بری طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں سے محروم ہو کر نحوست اور بے برکتی کی طرف جائیں گے۔ اور میں نے کہا تیسری بات، اور وہ ہے برکت حاصل کرنے کا متعین جو طریقہ ہے اسی طریقے سے آپ برکت حاصل کریں۔ جس چیز کو بھی اللہ نے مبارک کہا، جیسے نبی علیہ السلام نے کہا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے حالت اسلام میں بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کی اور دنیا کی جو تجربات کی شکل میں سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی برکت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تمہارے بڑوں کے ساتھ برکت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑوں نے جو کپڑے پہنے، جس کمرے میں وہ رہتے تھے، جس بستر پہ وہ لیٹتے تھے، جو چپل وہ پہنتے تھے، جو لاٹھی وہ استعمال کرتے تھے، جو چشمہ وہ پہنتے تھے، جو ٹوپی یا پگڑی وہ پہنتے تھے، اسے بابرکت سمجھنے لگ جائے، یہ حدیث کا وہ معنی نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ اس لیے کہ یہ حدیث صحابہ نے سنی، سمجھی، عمل کی، لیکن صحابہ نے کبھی ایک دوسرے کے کپڑوں میں برکت نہیں تلاش کی، صحابہ نے کبھی جا کر ایک دوسرے کے مکان دکان کو چھو کر برکت حاصل نہیں کی، صحابہ نے کبھی جا کر دیواروں کو بوسہ لے کر برکت حاصل کرنے والے کام نہیں کیے۔ یاد رکھیے گا، برکت کے حاصل کرنے میں اس کا کی کیفیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے مسجد حرام، کعبۃ اللہ کی جو مسجد ہے، بابرکت مسجد ہے، اور اس کی برکت کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا وہاں کی ایک نماز یہاں کی نمازوں کے مقابلے میں 1,00,000 نمازوں کی برابری کرتی۔ فضیلت ہے، برکت ہے۔ اب وہاں کی برکت کا حصول کیا ہے؟ وہاں کی برکت کا حصول عبادت کرنے میں۔ اب کوئی آدمی وہاں جا کر وہاں کی دیواروں کو چومنے لگے اور کہے کہ میں برکت کے لیے چوم رہا ہوں، تو پھر اسلامی شریعت کہتی یہ برکت کے حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔
اللہ نے مبارک بنایا، لیکن اس کا طریقہ اللہ نے جو رکھا ہے اس طریقے سے تم انحراف کرو، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ برکت حاصل کرنے کا طریقہ نہیں۔ حاضرین گرامی قدر، یہ تین بنیادی باتیں اور تین بنیادوں میں غلطی ہونے کے نتیجے میں بدعت یا شرک کے درجے میں آدمی کا داخل ہونا، اس مسئلے کو ہم اور آپ کو اچھے سے یاد رکھنا چاہیے۔ چلیے دیکھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ حنین کی طرف یعنی طائف کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں جنگ حنین کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو کچھ نئے جو لوگ ابھی اسلام قبول کیے تھے انہوں نے ایک درخت دیکھا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی درخت دیکھا جس کا تذکرہ آئے گا، یا یہ کہ کوئی عام درخت دیکھا۔ درخت کیا تھا؟ زمانے جاہلیت مشرکین کے پاس ایک عقیدہ تھا، ایک درخت تھا جس کے اندر بہت زیادہ کھوٹے انہوں نے گاڑے ہوئے تھے ایک درخت پر، اور اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس درخت میں بڑی برکت ہے، یہ درخت اتنا بابرکت ہے کہ اپنے جو اسلحے جنگوں کے لیے نکلتے تو اپنا ہتھیار اس میں لٹکا دیتے اور سمجھتے تھوڑی دیر وہ لٹکا رہے گا تو یہ ہتھیار جو ہے اس کی تاثیر بڑھ جائے گی، اس کی قوت بڑھ جائے گی۔ اسے ذات و انوات کہتے ہیں، کھوٹے دار درخت۔ مشرکین مکہ زمانے جاہلیت میں اپنے ہتھیار اس درخت پہ لگاتے تھے۔ حدیث کی دو الگ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے وہی درخت دیکھا یا صحابہ نے بہت بڑا ایک درخت دیکھا جو اس کے جیسا دکھتا تھا، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، اے اللہ کے رسول جیسے مشرکین مکہ کے پاس ایک درخت ہے جس پہ ہتھیار لگا کر وہ برکت حاصل کرتے ہیں یا طاقت حاصل کرتے ہیں یا اپنے ہتھیار لگا کر قوت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہمارے لیے بھی ایک کھونٹے دار درخت بنا دیجئے اللہ کے نبی۔ صحابہ نے جو نئے اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے انہوں نے یہ سوال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا واللہ لقد قلتم کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اللہ کی قسم تم نے بالکل ویسی بات کہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی۔ اور بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کر نکلے سمندر سے بچ کر فرعون سے نجات پانے کے بعد تو گزر ہوا، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے بت کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، ایک بت بنائے ہوئے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جس طرح آنکھوں کو دکھائی دینے والا سامنے نظر آنے والا ایک معبود ان کا ہے، ہمارا بھی ایسا ایک آنکھوں کے سامنے دکھانے والا معبود بنا دیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ نے توحید پہ رکھا ہے، شرک اور بت پرستی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ کے ذریعے ڈانٹ پلائی۔ اللہ کے نبی نے اس واقعے کی یاد دلاتے ہوئے کہا جس طرح بنی اسرائیل نے بت پرستی کا مطالبہ کیا تھا، درخت برکت کے لیے تمہارا مانگنا بالکل ویسا ہی مطالبہ ہے جیسے انہوں نے ایک بت کا مطالبہ کیا تھا۔ اللہ کے بندوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہمارے اور آپ کے لیے سیکھنے سمجھنے کی بڑی اہم باتیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ سے تبرک حاصل کرنے کو شرک قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم نے ویسا ہی مطالبہ کیا جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا۔ اور سوال کیا، ان کا مطالبہ کیا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی خدا بنا دیں جیسے ان کے خدا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس سے مشابہ قرار دیا۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی بھی چیز کو برکت کا ذریعہ بنا لینا یا لوگوں کو دیکھ کر کے ان کے پاس برکت کے حصول کے لیے کوئی چیز ہے، ہمارے پاس بھی ہم انہی کی نقل کریں گے، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلنے والی غلطی ہے اور تبرک کے حصول کا ناجائز طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تنبیہ فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشرکین کی روش قرار دیا، اسے بنی اسرائیل کا غلط مطالبہ قرار دیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں تبرک یعنی برکت کے حصول کے معاملے میں ہمیں قرآن و سنت نے جو ضابطے، جو حد بندیاں دی ہیں
ان کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ سے برکت کی امید رکھیں, اور جس چیز کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی قرآن و سنت سے ثابت ہے, تو پھر اس سے برکت کا حصول اللہ سے کیا جائے, اسے ذریعہ بنایا جائے. لیکن تیسری بات یہ بھی کہ اس سے برکت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ اپنا جائے, اس طریقے سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے نہ اپنایا جائے. ہمارے سماج میں یہ جو اولیاء سے برکت حاصل کرنا, چاہے ان سے مانگیں یا ان کو بابرکت سمجھیں, یا یہ کہ نیک اور بزرگ لوگوں کو, ولی کو برکت دینے والا یا ان کو بابرکت سمجھنا, پھر ان کے مزار کو بابرکت سمجھنا, پھر ان کی بستی کو مبارک سمجھنا. سبحان اللہ, ایک آدمی کو پہلے مبارک مانتے ہیں, شخصیت کو کسی بھی, پھر اس کے بعد جو قبر ہوتی ہے وہ قبر مبارک ہو جاتی ہے, اور پھر اتنی ہی قبر مبارک نہیں ہوتی, وہاں جتنی چیزیں لگتی ہیں وہ سب مبارک ہو جاتی ہیں, حتیٰ کہ جس شہر میں وہ قبر آتی ہے وہ شہر بھی شریف ہو جاتا ہے. نام کے ساتھ شریف لگا کر بولیں گے. گلبرگہ ہمارا شہر ہے, وہاں ایک مزار ہے, لوگ گلبرگہ نہیں کہتے, گلبرگہ شریف کہتے ہیں. آپ ایسے ہی دیکھ لیجئے, جس شہر میں بھی اجمیر ہے, اجمیر کو اجمیر نہیں کہتے, اجمیر کے ساتھ شریف ضرور لگاتے ہیں. یہ برکت غیر اللہ کے اندر ثابت کرنے کے بعد پھر اسے منتقل کرتے چلے جاتے ہیں. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ وہ طریقہ ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کے بندو, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے برکت کے یہ سارے مسائل بیان کیے. برکت دینے والا اللہ ہے, کن راستوں سے اللہ برکت دیتا ہے, آدمی کو اللہ سے برکت مانگنی ہے تو کن ذرائع کو اپنانا چاہیے, اور کیسے ان چیزوں کو برکت کے لیے برتنا, استعمال کرنا چاہیے. یہ سب جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے, ان کو چھوڑ کر من مانے طریقے پر, من چاہے طریقے پر برکت کے حصول کی کوشش کرنا, اور یہ تبرک کے نام پر سفروں سے لوٹ کر آنے والے, مختلف مزارات کی زیارت سے واپس آنے والے لوگ جو چیزیں لا کر لوگوں میں بانٹتے ہیں, رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں, خاندان قبیلے میں بانٹتے ہیں, یہ ساری چیزیں برکت کا نہیں, بے برکتی کا ذریعہ ہیں. اس مسئلے کو ہم اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. حاضرین گرامی قدر, آج کے اس خطبہ جمعہ میں بنیادی طور پہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تبرک جسے کہتے ہیں, برکت کی طلب, برکت کی خواہش اور اس کے لیے کوشش, یہ بڑی اچھی بات, اس لیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے, یہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے دین کے ہر باب کی طرح قرآن و سنت میں کن چیزوں کو بابرکت قرار دیا گیا, ان سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا بتایا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سبب سمجھ کر جس طرح اللہ ہی سے برکت کی امید رکھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے, اس کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو تبرک کے ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائیں, اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں اپنانے, اور تبرک کے حاصل کرنے کے جو غیر شرعی طریقے ہیں ان سے بچنے کی اللہ ہم اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.